اللہ عنہ، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے۔ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان ہے واللہ اعلم اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژن آرمی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا یہ نیوٹرل تھے، نمٹ لو آپس میں۔ تم ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کسی کا، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز۔ لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں۔ میرا گمان ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکے گی اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نہ امید کی، اس کی دیکھا جائے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے دیسی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت میں مطلوب و مقصود مومن کا مال غنیمت میں رشوت کو شاید مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ہے میرا گمان، واللہ اعلم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہے، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں پر نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے گا، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا، مادر داد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا، کوڑ صاف۔ اس سے بڑے معجزے تو کسی کو یہی نہیں ہے، سراپا معجزہ، وہی آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ہے وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہوگا، حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے، میں صلیب لیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے۔
مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری۔ اور خنزیر کو قتل کر دی، خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا؟ یہ کبھی اسلامی شریعت میں ہوتا، موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر دیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہوا، یہودی ایک ایک ختم ہو۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک ہو گئی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی ہے نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی ہے نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عمورہ صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا۔ ایک پوز آ گیا، مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے کہ ہلاک کر دیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن گئی۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا گلوبلائزیشن کا، حضرت مسیح کے ہاتھوں ہوگا، وہ پوری دنیا میں وہ اسلام کا نظام قائم